وسلم: ما هي الأضاحي يا رسول الله؟ قال: هذا سنة أبيكم إبراهيم، أو كما قال عليهم الصلاة والسلام. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ألا تزر وازرة وزر أخرى. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم، بر رؤوف رحيم، ورب حليم. الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه تعظيما وتسليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وأصحابه وذرياته أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وأشهدهم في أمر الله عمر رضي الله تعالى عنه، وأصدقهم حياء عثمان رضي الله تعالى عنه، وأتقاه علي رضي الله تعالى عنه، والفاطمة سيدة النساء أهل الجنة رضي الله تعالى عنها، والحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنهما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وتم وأكبر. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله، الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، اتنی دیر کے لیے آپ لوگ آئے گئے ہیں، اور تھوڑی دیر ہی صحیح، تھوڑی دیر اطمینان سے بیٹھے. یہ ہم اللہ کے دربار میں ہیں. وہاں ایک عرفات کا میدان تھا کل، جو تمام لوگ جمع تھے، اور اللہ تعالیٰ اپنی نوازشیں نوازیں ان لوگوں کو، اور اللہ نے آج ہمیں عید کے نام پر جمع فرمایا ہے، اور نوازنے کے لیے جمع فرمایا ہے، کچھ دینے کے لیے جمع فرمایا ہے. ہم 73 72 ہوتے چلے جائیں گے تو نوازشیں بیکار ہو جائیں گی. کس کے لیے ہوگی؟ جو جمع ہے
اس کے لیے ہم عطا کرتے ہیں. کہا ان تنصر اللہ، اس کا تعلق وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ پہ ہے. کہا جس کے قدم جمیں گے اس پر میری مدد ہوگی. جس کے قدم جمیں گے اس پہ میری مدد ہوگی. دل بھی جمنا ہے، قدم بھی جمنا ہے. اللہ میرے ہی ہیں، میرے ہی ہیں، میرے ہی ہیں. یہ یقین ہمارے اندر ہو تو اللہ ہمارے ہی ہوں. من کان للہ کان اللہ لہ. جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں. تو آج دو تین باتیں آپ کے سامنے رکھو قرآن کے حوالے سے. اللہ نے آج کے دن میں دو چیزیں اہم بتائی. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. یہ سورہ سب کو یاد ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سب کو یاد ہے. اس دو آیتوں کو کنڑا میں جاؤ، تمل میں جاؤ، اردو میں جاؤ، انگریزی میں جاؤ، انڈونیشیا زبان میں جاؤ، جس زبان میں جا کے تلاش کرو ایک ہی مطلب نکلتا ہے. نماز پڑھیے، قربانی دیجیے. نماز پڑھیے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ. نماز کس کے لیے پڑھنا؟ کس کے لیے پڑھنا؟ نماز اللہ کے لیے پڑھنا. لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اور نحر کہتے ہیں اونٹ کو کھڑا کر کے ذبح کرنے کو. عربوں میں عام تھا. آج وہ چیز نہیں ہے ہمارے یہاں. ذبح کیا جاتا ہے. ذبح کیجئے جانور کو. یہ ذبح کرنا ہے کیا؟ کہا کہ اپنے ارمانوں کو ذبح کرنا، اپنے نفس کو ذبح کرنا، اپنے خواہشات کو ذبح کرنا. اس کا نام قربانی ہے. اس کا نام قربانی ہے. ایک تو جانور ذبح ہو رہا ہے، نیت یہ ہو ہماری انانیت ختم ہو، ہمارا تکبر ختم ہو، میرا بڑا پن ختم ہو جائے. یا اللہ تو ہی بڑا ہے. بسم اللہ، بسم اللہ، اللہ اکبر. اللہ ہی بڑا ہے، میں بڑا نہیں ہوں. میں ذرا جانور قیمتی لے لیا تو مچھیاں گھما گھما کے محلے میں پھرنے کی ضرورت نہیں. ہاں ہے نا. حاجی صاحب کا جانور بولے تو حاجی صاحب نیچے سے جھمنا لگتا ہے. اب کیا میں محلے میں ذرا اٹھ کر ہوں. یہ اگر ہے تو آپ کی قربانی گئی نہیں، آپ کے سر کے اوپر بھی نہیں گئی. جو ہے نا بال کا ثواب ملے گا، ہر بال کا خون کے خطرے کا ثواب ملے گا، مغفرت ہو جائے گی. یہ تمام چیزیں نیتوں پہ ہے. انما الاعمال بالنیات. تمہارے نیتوں پہ ہمیں فیصلے کرتے ہیں. یہ کس کے لیے کیا؟ حدیث میں آتا ہے 3 آدمیوں کو بلایا جائے گا. اس میں ایک شہید ہوگا، ایک مالدار ہوگا اور ایک عالم ہوگا. تینوں کو بلا کر پوچھیں گے اے شہید بتا تو نے شہادت کیوں حاصل کی؟ وہ شہید کہے گا کہ اللہ آپ نے مجھے وسعت دی، طاقت دی، میں تیرے راستے میں جا کر شہید ہوا ہوں، شہید ہوا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کا نا، تو نے شہید کا نام پانے کے لیے کام کیا اور پوری دنیا تجھے شہید کہتی ہے. پوری دنیا تجھے شہید کہتی ہے. منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. مالدار کو بلایا جائے گا، میں نے تجھے مال دیا، تو نے کیا کیا؟ تو کہے گا اللہ تیرے راستے میں نے بہت خرچ کیا، غریبوں کو بہت کھلایا، سب کچھ کھلایا. آج تو موبائل کا زمانہ ہے. آج تو موبائل کا زمانہ ہے. جب تک موبائل میں نہ آئے ہم کچھ کرتے ہی نہیں، کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے. ہاں اس زمانے میں آیا تھا بھائی، لے کر گیا. وہ آدمی میرے پاس آیا تھا، اس کی بیوی میرے پاس آئی تھی. ایک بار دے کر 100 آدمیوں کو بولنے کی عادت ہے. تو پھر کہا کہ تو نے نام کے لیے کیا تھا، تجھے نام مل گیا ہے، آج اس کا ثواب کچھ نہیں ملے گا. منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. پھر ایک عالم کو بلایا جائے گا، میں نے تجھے علم دیا تھا، تو نے کیا کیا؟ تو کہے اللہ میں نے بہت سے بچوں کو پڑھایا، دیندار بنایا، فلاں فلاں کیا، اور یہ سب تیرے لیے کیا ہو نا. تجھے لوگ عالم کہیں، اس وجہ سے تو نے یہ کام کیا ہے. منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں صاحب. تصحیح کر لو. ذبح کرنے سے پہلے نیتوں کو ٹھیک کر لو. نیتوں کو ٹھیک کر لو. کیا ہمیں نماز
عید کی پڑھ رہے ہیں ہے کہ نہیں؟ ہاں عید کی کیا پڑھنا، عید الفطر کی نیت باندھ لیں گے تو ہوگی، ظہر کی نماز باندھ لیں گے تو ہوگی، عشاء کی نماز باندھ لیں گے تو ہوگی۔ تہجد کا زیادہ ثواب ہے نا، آدمی ابھی زیادہ ہیں، چلو میں تہجد کی نیت باندھ لیتا ہوں، نماز ہوگی نہیں ہوگی۔ آپ کو کس نیت کرنا ہے؟ عید الاضحیٰ کی نیت کرنی ہے۔ میں عید الاضحیٰ کی نماز پڑھتا ہوں، جب ہی تمہاری نماز عید الاضحیٰ کی پوری ہوگی۔ تو اس لیے میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں، پہلی بات نیتوں کی صفائی، نیتوں کی صفائی۔ دوسری بات اپنی نفس کی قربانی، اپنی نفس کی قربانی، اپنے آپ کو مٹانے کی کوشش کرو۔ جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے مٹائے گا، اللہ اسے اور بڑھائے گا، اور بڑھائے گا۔ دنیا مٹانا چاہے گی، وہ مٹ نہیں سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام زندہ ہے، مثال نہیں ہمارے لیے۔ نمرود مٹانا چاہا، موسیٰ علیہ السلام ہمارے سامنے ہیں۔ فرعون 70,000 بچوں کو قتل کیا۔ کتنے؟ آج کا پاپولیشن نہیں ہے، اس زمانے کا پاپولیشن کیا ہوگا؟ اس زمانے میں 70,000 بچوں کو قتل کیا، موسیٰ زمین پہ نہ آئے، اللہ نے بچانا چاہا، اسی کے گود میں پال کے دکھایا۔ یہ ہے اللہ، یہ ہے اللہ۔ اب اللہ کو اپنا سمجھو، اللہ تمہارے بنیں گے، اللہ تمہارے بنیں گے۔ آج بخار، سر کا درد آیا، پہلے کون یاد آتا ہے؟ بتائیے آپ، پہلے ڈاکٹر یاد آتا ہے۔ ہاں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، ضروری ہے، ایسا نہیں کہ نہیں جائے وغیرہ۔ پہلے یہ دیکھنا کہ اللہ میرا سر کا درد ہے، سے دور فرما۔ چھوٹی سی ہوا بھی چلتی اس زمانے کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھاگے بھاگے مسجد میں آ جایا کرتے تھے۔ تو میں آپ لوگوں سے یہ بتانا چاہتا ہوں، آج کا عمل جو ہے نماز کا پڑھنا ہے اور قربانی ادا کرنا ہے۔ اور قربانی کس لیے کرنا ہے؟ اب میں ایک مثال دیتا ہوں۔ مسجد کی ایک دہلیز ہے، بہت بڑی مسجد ہے، مسجد میں ایک دہلیز ہے، ایک ڈور ہے، اور میں گیا، بہت اچھی عالیشان مسجد تھی، میں نے ڈور کے سامنے رکعت باندھی، ڈور کے سامنے رکعت باندھی۔ جو مسجد میں لوگ ہیں وہ باہر نکل پا رہے نہیں، اس لیے کہ نماز پڑھ رہا ہے، اور جو باہر لوگ ہیں وہ اندر نہیں جا پا رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا میری؟ نماز پڑھ رہا ہے۔ تو فقہاء کرام لکھتے ہیں اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کی نماز کیا نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ رکاوٹ بنا ہے۔ کیا بنا ہے؟ رکاوٹ بنا ہے، نہیں ہوگی۔ اب آپ جانور ذبح کر رہے ہیں، اسی کو لیں آپ نے اسے نہلایا، نہلایا ہوا پانی آپ اپنی دہلیز کے سامنے چھوڑ رہے ہیں، وہ غیر مسلم کے گھر کے اوپر سے بھی گزر رہا ہے، پڑوسی کے گھر سے بھی گزر رہا ہے، پڑوسی کے بچے کھیل رہے ہیں، وہاں بھی جا رہا ہے گندا پانی، اور آپ نے ذبح کیا، اس کا خون نکلا آپ کے دہلیز سے باہر، اور وہ خون سڑک پہ جا رہا ہے۔ جب ایک آدمی نماز کی نیت سے وضو بنا کر مسجد میں آ کر، دہلیز میں آ کر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے اور دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے، تو اس کی نماز نہیں، تو ہماری قربانی کیسے قبول ہوگی جو دوسروں کو تکلیف دے کر ہم قربانی کریں گے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ کیجئے قربانی، آپ کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو، پڑوس کو تکلیف نہ ہو، ہماری گندگی کی وجہ سے پڑوسیوں کو تکلیف نہ ہو۔ آج ہم کیا سوچتے ہیں؟ میرا گھر پاک ہو گیا تو بس، سڑک کہیں پہ جائے تو کوئی جائے، تو بی بی ایم پی والے دعائیں دے کے نہیں جا رہے، بی بی ایم پی والے دعائیں نہیں دے رہے، بددعائیں دے رہے ہیں، اور آپ کو نہیں دے رہے، امت مسلمہ کو دے رہے ہیں، امت مسلمہ کو دے رہے ہیں۔ اور یہ امت کس کی ہے بھائی؟ کس کی امت ہے؟ ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اگر گالی دے تو اس امت کو کس کو گالی دے رہے ہیں؟ گالی دینے کا ذریعہ کون بن رہے ہیں؟ گالی دینے کا ذریعہ ہم بن رہے ہیں۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں، پاکی صفائی کا خیال رکھیں۔ آدھا ایمان ہے پاکی صفائی، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے۔ پاکی صفائی کا احتیاط رکھیں، اور ہماری قربانی سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اور انانیت نہ ہو، انانیت نہ ہو۔ ہاں اسے کیا ہوتا دینا سو، ان کون سا کام آتا؟ مجھے لفٹ سسٹم ہے ہمارا، وہاں سے کتنا آتا کہ
उत्ताज भेजना वहां से। उन्होंने क्या गए साल क्या भी दिए नहीं, इसलिए हमें भी इस साल करंट चला गया तो पता चलता हमारी कुर्बानी कितनी कबूल हुई बोलकर। करंट मोहल्ले में एक 5-6 घंटे चला गया तो हमारी कुर्बानी कबूल 10 दिन के अंदर। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह हम सबकी 1000 मर्तबा हिफाजत फरमाए। भाई आपका हक है खाने का, खाइए, खूब खाइए, खूब खाइए, मना नहीं करता इस्लाम। जो बच जाता है यसअलूनका माज़ा युनफिकून क़ुलिल अफ़्व, अल्लाह कहते हैं हम अल्लाह के रास्ते में क्या दें, तो कहा जो वेस्ट है वो दे दो आप। खूब खाओ, अपने बच्चों को खिलाओ, लेकिन रखने की कोशिश ना करो, दे दो, तकसीम कर दो दूसरों को। तुम खाओगे तो जवाब देना पड़ेगा, खिलाओगे तो सवाब मिलेगा। खाओगे तो जवाब, खिलाओगे तो अब सवाब चाहिए या जवाब दोगे आप, आपकी मंशा है, आपकी मंशा है। तो इसलिए मैं आप लोगों से दरखास्त करता हूँ, वक्त ज्यादा भी लेना नहीं चाहता, धूप में बैठे हैं मेरे चहीते बंदे, में कहता हूँ अल्लाह के भी चहीते बंदे हैं आप लोग, कि जो लोग धूप में बैठे हैं, अल्लाह हम सबको भी, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हमारे नस्लों को, हमारे बच्चों को अल्लाह ताला जो है उस धूप से, उस गर्मी से जो यौम महशर में बरसेगी, उस गर्मी से हम सबकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमारी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। और आप लोग जानते हैं बेंगलोर में जो हादिसा हुआ, पहले भी तज़किरा हुआ, पुलिस वाले भी इसमें, उन लोगों को भी जख्मी हुई, कई लोगों की जाने गई। और हम भी कम नहीं हैं, हमारे कौम के लोग भी इस दीवानगी में कम नहीं है। हाँ, इस दीवानगी में कम नहीं है, और हम दोष नहीं दे सकते कि कौन किया है, हम भी इसमें वैसे ही नंगे हैं जैसे दूसरे हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से दरखास्त करता हूँ, अपने नौजवानों की हिफाजत करो, ये तुम्हारी कब्र है। अगर तुम्हारी कब्र बननी है, बाग बननी है जन्नत का, तो अपने नौजवानों को मोहब्बत और प्यार से, आज घरों में मोहब्बत नहीं मिल रही है नौजवानों को, बाप बात करना नहीं चाहता, टोकना आदत बन गई है, रोकना आदत बन गई है, प्यार और मोहब्बत से करीब करना नहीं चाहते बच्चों को। बाहर गए तो ऐसे आदमी के भाई दांत दिखते, दांत छुपते ही नहीं, दांत छुपते ही नहीं, घर में आए तो दांत दिखते ही नहीं। क्या बोलती है माँ, अब्बा आती ही रहे, उनने भाग को जाकर छुप जाना, सुनने कोई जानवर आ रहा है, इंसान नहीं, बाप नहीं आ रहा, जानवर आ रहा, सब जने भाग जाना अंदर। अल्लाहु अकबर, कुर्बान जाए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब दस्तक होती, इमाम हसन, हुसैन, फातिमा दौड़कर दहलीज पे आया करते थे। ये थी मोहब्बत। कभी हमने बच्चों को वक्त दिया, खाना होना, यूनिफॉर्म होना, बैग होना, शू होना, ट्यूशन पढ़ा, वो किया, वो किया, इतना ही बाप हम। बच्चे क्या चाहते हैं हमसे, मोहब्बत चाहते हैं। ये मोहब्बत इब्राहिम ने इस्माइल को दिया, इब्राहिम ने इस्माइल को दिया, और इस्माइल से एक सवाल किया, मैं तुझे ज़िबा करना चाहता हूं, क्या राय है, ज़िबा करना चाहता हूं। तो इस्माइल सलाम ने कहा, मेरा क्या है, आपकी मंशा है, आपकी मंशा, आप चाहे जो कर लें, इसलिए कि आप अपने रब के बगैर कुछ नहीं करते, आपके रब के बगैर कुछ नहीं करते। तो इसलिए बाप को जरूरी है कि बेटे के हक अदा करें, बाप को जरूरी है कि बेटों का हक अदा करें, प्यार और मोहब्बत से बात करें, करीब करने की कोशिश करें। जब बाप को जरूरत पड़ती ना, बेटा उठ खड़ा होगा उसी वक्त, उसे मांगने की जरूरत नहीं होगी। कुरान कह रहा है, कुरान कह रहा है। तो मैं वालिदैन से हाथ जोड़कर कहता हूं, घर में मोहब्बतें बांटे। आज हमारी बेटियां बाहर भाग रही हैं, आज हमारे बेटे गैरों के साथ ताल्लुकात रखे हुए हैं, 12-1 बजे तक घर में आने के लिए तैयार नहीं। माँ से पूछे अब्बा सो गए, तो बेटा घर के अंदर इंटर होता है। क्या आप इसे इज्जत समझते हैं? अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप अपने बच्चों से मोहब्बत करें
اور ایسی محبت کریں کہ بچہ باہر قدم نہ رکھے. بچہ باہر قدم رکھے گا تو ہلاکت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، بددینی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، بے دینی کے علاوہ، بے ایمانی کے علاوہ، بے اسلام کے علاوہ، اور کیا کہوں قرآن کے بغیر جینے کے انداز جو ہے باہر مل رہے ہیں. ایسے وقت میں آ کر مولوی صاحب حضرت میرا بچہ بگڑ گیا، حضرت دعا کرو. آپ نبی آ کر دعا کرے تو بھی قبول نہیں ہوتی، نبی آ کر دعا کیے تو بھی قبول نہیں ہوتی. آج کا یہی مسئلہ ہے کہ آپ اپنے بچوں پر دھیان دیں، پیار و محبت سے بات کریں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تمہارے قبر کے پاس بچے ہوں گے. امام صاحب نہیں ہوں گے، 10 روپے 50 روپے امام صاحب کو پھینک ڈال کر جاؤ حضرت فاتحہ پڑھا لے. تمہیں ہے ایسے بھی لوگ آج. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اگر آپ کے بچے آپ کو کھاندہ دینا، میں نے دیکھا ہے کہ باپ کا جنازہ ہے، بیٹے باہر کھڑے ہوئے ہیں، آنے کے لیے تیار نہیں. کیا قرضہ لے کر کو حضرت بچے ہمنا حضرت ابا پورے بہانہ کو کر کو چلے گئے، بڑے بھائی کو کر کے چلے گئے. میں ان کے جنازے میں نہیں آتا. آپ نے پیسہ بانٹا، محبت نہیں بانٹی. محبت بانٹی ہوتی تو آج کاندھا دینے بھی ہوتے، خبر پہ آ کے رونے کے لیے بھی ہوتے، اور ان کے سجدوں میں تمہارا حصہ ہوتا. اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ، بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بھائی اس حادثے پر ہم بھی غم اظہار کرتے ہیں جو اسٹیڈیم کے اندر ہوا، اور نوجوانوں سے میں درخواست کرتا ہوں کھیلیے کودیے، دیوانگی پیدا مت کیجیے. کسی چیز میں دیوانگی کی اجازت نہیں ہے. ایک حد ہوتا ہے، ٹائمنگ رکھیے، اسی حدود کے ساتھ رہیے. اور آپ لوگوں سے بھی، بڑوں سے بھی میں درخواست کرتا ہوں حد سے زیادہ بچوں سے پیار کرو. محلے میں نام کما لینا بڑی بات نہیں ہے. گھر کے اندر انا خیرکم لاہلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جو ہے سب سے اچھا ہوں گھر والوں کے لیے. کیوں؟ گھر والوں کے لیے اچھا ہوں تو سب سے اچھا ہوں. علماء بیٹھے ہوئے ہیں یہاں. دوسروں کی ڈگریاں نہیں چاہیے، بیوی بچوں کی ڈگری چاہیے ہم کو کہ میرے ابا بہت اچھے، میرے شوہر بہت اچھے. یہ ڈگری ہمیں مل گئی تو اللہ کے پاس بھی بہترین ڈگری ہے. اگر محلے والے پورے بولے حاجی صاحب کو دیکھے تو دل خوش ہو جاتا، بولے تو ہمیں اتنے موٹے ہو جاتے. گھر میں آکو چادو جی ٹبل رکھے نہیں، کیا خل نہیں، کیا باہر کی تعریفیں سن سن کر اندر آ کر برسنا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اپنے گھر والوں کے لیے اچھے بنو، اللہ کے لیے بھی اچھے بنو گے انشاءاللہ. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. شرکت کریں. اللہ تعالیٰ سے ہم مانگیں گے نہیں تو اللہ تعالیٰ کیسے دے گا؟ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. انشاءاللہ کچھ ہی منٹوں میں دعا ہوگی. تشریف رکھیں. جناب صدر محترم صاحب تشریف لائیں. آج کا جو شامیانہ اور میٹ کا انتظام ہمارے بیت المال کے ساتھیاں جناب این نذیر صاحب، جناب امیر جان صاحب، جان بیگ صاحب، فیاض صاحب، مشیر صاحب اور ذاکر صاحب، انہوں نے آگے بڑھ چڑھ کر تعاون فرمایا ہے. میں آپ تمام حضرات کو مجمع کی طرف سے اور مجلس منتظمہ کی طرف سے تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ تمام لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لائیں. اور ہمارے اس علاقے کے، اس ریجن کے پرجاوانی کے رپورٹر جناب چکراجو صاحب، چکرامو صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہیں. میں مجلس منتظمہ کی طرف سے اور آپ تمام لوگوں کی طرف سے آپ کا سواگت کرتا ہوں. آپ یہاں پر تشریف لائے. انشاءاللہ ہمارے صدر محترم صاحب جو ہے اس پروگرام کی کڑی کو آگے بڑھائیں گے. السلام علیکم. ಪರಮ ದಯಾಳು ಕರುಣಾನಿಧಿಯೂ ಆದ ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಹಮದಿಂದ ಈದ್ ಮುಬಾರಕ್. ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಅಮಾಯಕ ಯುವಕರು 11 ಜನ ಕಾಲ್ ತುಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ.
ಮತ್ತು ಆ ಕುಟುಂಬದವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಆ ನರನಾಟಕ್ಕೆ ಒಲಿದಾಗ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ತಗೊಳ್ಳಂತ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಭಾಗದ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಸಿಪಿ ಸಾಹೇಬರು, ನಾನು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ, ಆ ತುಳಿತಕ್ಕೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಡಿಸಿಪಿ ನಾಥ್ ಸಾಹೇಬರು, ಎಸಿಪಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಏಟುಗಳಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆಯಾಸವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಏನು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಬೇಗ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಸೇವೆಗೆ ಇದಾಗ್ಲಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ಮೌಲಾನ ಅವರು ಯುವಕರ ಹಾದಿ, ಯುವಕರ ಹುಚ್ಚಾಟ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಕಾರಣ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಈ ನಾಡಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪತ್ರಿಕೆ ಆದಂತಹ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಚಿಕ್ಕರಾಮ ಅವರು ಮೌಲಾನ ಅವರ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಂತ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಕೊಟ್ಟರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದೇವೆ. और मैं मस्जिद ताहा का जो वजन हमारा बोझ जो कम करके ये शामियाना और इसका इंतजाम जो किया बैतुल माल के पूरे साथियां मेहरबानी से आना, उनको मैं इधर ये करता हूँ. और बीबीएमपी के जो बाकी सफाई का इसमें जो मदद किए बीबीएमपी के पूरे ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕರು, ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಸಂಚಾರಿ ವಿಭಾಗ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂತ ಬೈತುಲ್ ಮಾಲ್, ನೌಜವಾನ್ ಕಮಿಟಿ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳಿಗೆ ನಾನು ಮನದಾಳದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಈಗ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಚಿಕ್ಕರಾಮ ಅವರಿಗೆ ಮೌಲಾನರವರಿಂದ ಶಾಲೋರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ. ನಮ್ಮ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂತ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. जज़ाकल्लाह मौलाना। मैं बैतुल माल के टीम से दरख्वास्त करता हूं, मैं जनाब एन नज़ीर साहब से दरख्वास्त करता हूं कि तशरीफ़ लाएं। आपने और आपके साथियों ने वॉलंटियरली अकरम साहब, बाबू साहब, रफ़ीक साहब, अमीर जान साहब तशरीफ़ लाएं। आपकी भी बहुत खिदमत है अमीर जान साहब, आपने ताउन फरमाया। अकरम साहब तशरीफ़ लाएं। चांद बेग साहब, अमीर जान साहब, नायब सदर बैतुल माल, आपकी टीम ने आज का एक इंतज़ाम जो है शामियाना और मैट का आपके तरफ से हुआ। अल्लाह ताला आपके जज्बात को कबूल फरमाए। चांद बेग साहब, जज़ाकल्लाह चांद भाई। हमारे बैतुल माल कमेटी के ट्रेजर फयाज साहब, मुशीर भाई, हमारे जाकिर हुसैन साहब, जाकिर हुसैन साहब, मैं हमारे सदर मोहतरम जनाब करना समीउल्लाह खान से दरख्वास्त करता हूं कि आप मजमुए से मुखातब हैं। 6:30 को मुझे ताम में हो और ईदगी के मामले में पूरे हमारे सेक्रेटरी साहब शाहजहां साहब, हमारे ट्रेजरर सागर समीउल्लाह साहब, हमारे कमेटी मेंबर्स मोहम्मद फखरुद्दीन, अकरम साहब, बाबू, नवाज, रफीक, फैज, हर आदमी अपने अंदाजे से काम किए अल्हम्दुलिल्लाह। उसके साथ साथ बैतुल माल वालों ने हमारे को सिर्फ बैतुल माल काम करते हुए बच्चों को स्कॉलरशिप हमारे मोहम्मद फखरुद्दीन साहब सबसे ब्रीफ कर रहे थे।
अल्हम्दुलिल्लाह। उसके साथ साथ हमारा जो बहुत बड़ा अचीवमेंट है, सूराम कारांत 4th स्टेज में हमारा कब्रिस्तान 1.5 एकड़ था, उसमें 15 कुंटे चले गए थे। बहुत कोशिशों से और बहुत मेहनत से अल्हम्दुलिल्लाह वो 10 कुंटे हमें वापस लिए। मौलाना भी दौरे को आए थे हमारे कब्रिस्तान को, माशाल्लाह मौलाना आने से आप खुश हो जाएंगे। 125 फीट रोड है, कार्नर का हो गया है। 40 से 50 करोड़ की आज 1 स्क्वायर फीट 5,000 रुपये है। ये चीज में जो है हमारी कामयाबी के लिए बैतुल माल के हमारे सदर साहब, पूरी टीम हमारे साथ है। एक कमेटी से नहीं होता, पूरे लोगों को और मोहल्ले वाला का साथ है। दुआ करें और मेहरबानी से